بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان نبوت ہے۔ نبوت کا لغوی معنی پیغمبری رسالت کے ہے۔ بچوں، پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا معنی سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولیں تاکہ ہم آج کے سبق کا باضابطہ آغاز کریں۔ مکہ شریف سے 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ کا نام جبل نور ہے۔ اس میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے اور کئی دن اس غار میں رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گمراہی پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ غار حرا میں تنہائی اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرماتے اور غور و فکر کرتے تھے۔ ایک دن غار حرا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ، جس کے معنی ہے پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبا کر فرمایا، پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے، اور ہر بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے۔ بنایا انسان کو جمے ہوئے لہو سے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ آیات قرآن کی پہلی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آئے سارے واقعہ کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل بڑے عالم تھے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ پیارے بچوں، آئے ہم اب اس کا معنی پڑھتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبوت، پیارے بچوں، مکہ شریف سے 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ کا نام جبل نور ہے۔ مکہ سے دور، یعنی عرب میں ایک شہر کا نام مکہ ہے۔ مکہ سے دور ایک پہاڑ کا نام جبل نور ہے۔ اس میں ایک غار ہے، جبل کہتے پہاڑ کو، جبل نور ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے۔
اس میں ایک غار ہے، اس جبل نور میں ایک غار ہے، ایک گفا ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں یعنی غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حالت دیکھ کر تنگ آتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اسی لیے وہ غار حرا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کی مکہ کی حالت بہت خراب تھی، وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے تھے، لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھی، اسی لیے وہ غور و فکر کے لیے، عبادت کے لیے وہ غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ یعنی وہ غور و فکر کرتے تھے، یہ لوگ کیوں چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اتنے سارے بت جو ہے یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے تھے؟ اسی غور و فکر میں وہ غار حرا میں رہتے تھے۔ آپ اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دن اس غار میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانا اور پانی لے جاتے تھے اور کئی 2 3 4 دن اس غار میں رہتے تھے۔ کس غار میں؟ غار حرا میں رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گمراہی پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر، لوگوں کی گمراہی دیکھ کر وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیوں غلط کام کرتے تھے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا میں تنہائی اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرماتے اور غور و فکر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہائی میں الگ، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، یعنی شہر سے دور، لوگوں سے دور، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے غار حرا میں، اور غور و فکر کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، کیوں یہ گندے کام کرتے ہیں، کیوں یہ برے کام کرتے تھے۔ اسی غور و فکر میں رہتے تھے، کیا اتنے سارے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اسی کے بارے میں وہ غار حرا میں غور و فکر کرتے تھے۔ ایک دن غار حرا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف آئے۔ تو ایک دن غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غور و فکر میں مشغول تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فرشتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، جس کے معنی ہے پڑھیے، یعنی اقرا کا معنی ہے پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبا کر فرمایا پڑھیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور فرمایا پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، پھر کہا پڑھیے، یعنی 3 بار کہا پڑھیے پڑھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، تو پھر
चौथी बार जब उसको कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमल बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तर्जुमा, पढ़िए अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला है। तो हज़रत जबरील ने ये आयत पढ़ी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने को कहा कि पढ़िए कि अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला है, यानी उसके नाम से पढ़िए जो सबका बनाने वाला है, जिसने सबको पैदा किया है। बनाया इंसान को जमे हुए लोह से, तो इंसान को लोह से बनाया, खून से बनाया, जमे हुए खून से बनाया, लोह से बनाया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है। ये पढ़िए कि आपका रब जो है सबसे बड़ा है, करीम है, जिसने इल्म सिखाया कलम से, जिसने इल्म को कलम से सिखाया इंसान को जो वो न जानता था, वो इंसान को सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। यह आयत कुरान की पहली आयत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाज़िल हुई। ये वो आयत है जो सबसे पहली नाज़िल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी सबसे पहली जो आयत नाज़िल हुई, जो कुरान जो पहली शुरुआत जो हुई, जो आयत नाज़िल हुई, वो यही आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमल बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यही आयतें पहली नाज़िल हुई, यानी सबसे पहले यही आयत नाज़िल हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में पेश आए सारे वाक़े का तज़किरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम गार हिरा में आए तो ये आयत पढ़ाए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर के वो भागते हुए हज़रत खदीजा के पास आए और सारा वाक़ा पेश किया। यानी जो गार हिरा में जो वाक़ा पेश आया उसका तज़किरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली दी और आपको वारका बिन नौफल के पास ले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा ने वारका बिन नौफल के पास ले गए। वारका बिन नौफल एक बहुत बड़े आलिम थे जो तौरात का इल्म जानते थे। तो वारका बिन नौफल बड़े आलिम थे, उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तस्दीक की। तो इस तरह जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारका बिन नौफल के पास ले गए, तो वारका बिन नौफल ने तस्दीक की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर बन गए। यानी वारका बिन नौफल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तस्दीक की। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक। इंशाल्लाह आइंदा अगले सबक में हम एक और सबक लेकर आते हैं, एक और लेसन लेकर आते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।